واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 61 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ راجہ قنوج راجیہ پال نے اپنا سارا خزانہ قنوج کے پہاڑوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کی پے در پہ فتوحات اور تیز رفتار یلغار کا سن کر راجیہ پال حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ قنوج کے بڑے مندر کا پنڈت اسے سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر راجہ کے پاس نہ لڑنے کی ایک وجہ اور بھی تھی جو اس نے پنڈت کو سن 1018 سن عیسوی کی اس صبح کو بتائی، جب پنڈت خوابگاہ میں راجہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پنڈت کہہ رہا تھا کہ مہاراج کا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے، اب آپ سلطان کا جم کر مقابلہ کریں ورنہ قنوج کا مندر بھی مسجد بن جائے گا۔ یہ نہ بھولیں کہ جنہیں مسلمان بت کہتے ہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں، ان کی جو توہین ہو چکی ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ دیوی دیوتاؤں کے قہر سے بچ نہیں سکیں گے۔ ناظرین، راجہ نے پنڈت کو طنزیہ نظروں سے دیکھا اور بولا کہ جنہیں آپ دیوی دیوتا کہتے ہیں وہ دراصل صرف بت ہیں۔ اگر ان میں قہر برسانے کی طاقت ہوتی تو یہ مسلمان فوج پر قہر کیوں نہ برساتے؟ وہ متھرا کے مندروں میں اذانیں دینے والوں پر بجلی بن کر کیوں نہیں گرتے؟ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ مسلمانوں کی فوج دراصل دیوتاؤں کا قہر ہے جو اس دیش کے ان مہاراجوں پر پڑ رہا ہے جو اپنے مذہب کی توہین کر رہے ہیں، مگر آپ مذہب کی بجائے اپنے خزانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ناظرین، راجہ نے کہا کہ وہ اس لیے کہ غزنی کا سلطان ہمارے خزانے لوٹ کر غزنی لے جانے کے لیے آیا ہے، وہ قنوج کا خزانہ نہیں لے جا سکے گا، وہ مجھے قید نہیں کر سکے گا، وہ یہاں پاگلوں کی طرح ہمارا خزانہ ڈھونڈتا رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے میں بھی نہیں ملوں گا، میں وہاں ہوں گا جہاں اس کی پوری فوج بھی مجھے ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ پنڈت نے کہا کہ اسے مندر مل جائیں گے، وہ مندر اجاڑ دے گا اور ہم کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے۔ مہاراج زر و جواہرات کے لالچ نے آپ کو بزدل بنا دیا ہے، آپ غزنی کے سلطان کو دھوکہ دینے کی سوچ رہے ہیں، مگر یہ بزدلی ہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی فوج کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ چوری چھپے یہاں سے بھاگ جائیں گے تو آپ کی فوج اور رعایا کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میں بھگوان کے نام پر آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اپنا ارادہ بدل دیں، قنوج کا بچہ بچہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوگا، انہیں مسلمانوں کے خلاف آگ کے بگولے بنانا میرا کام ہے۔ ناظرین، مہاراج راجیہ نے کہا کہ مجھے سوچنے دو، مجھے سوچنے دو۔ ناظرین، راجہ پریشان ہو گیا اور بے چینی کے عالم میں کہنے لگا، میں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، آپ چلے جائیں، میں آپ کو ہر ایک بات نہیں بتا سکتا۔ ناظرین، پنڈت کے جانے کے بعد راجہ نے اپنی فوج کے سینئر کمانڈروں کو بلایا اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر یہ بزدلی ہے کہ میں غزنی والوں کا مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں کہیں غائب ہو جاؤں گا، یہ محمود کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوگی، محمود پاگلوں کی طرف قنوج میں سر پٹکتا رہ جائے گا، وہ ابھی یہاں سے جائے گا بھی نہیں، اس کا مقابلہ ابھی کسی نے بھی نہیں کیا، اسے ہر جگہ آسان فتح حاصل ہوئی ہے، میں نے سوچا ہے کہ لڑ کر اور پیش قدمی کرتے کرتے اس کی طاقت بہت کم ہو جائے گی، اس عرصے میں دوسرے مہاراجوں کو ساتھ ملا کر میں بہت بڑی اور زبردست فوج بنا لوں گا اور پھر قنوج سلطان اور اس کی فوج کا قبرستان بن جائے۔ ناظرین، وہ سلطان محمود سے مقابلہ نہ کرنے اور اپنے غائب ہونے کے جواز پیش کرتا رہا، مگر اس کے کمانڈروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ مہاراجہ کے اس اقدام کو پسند نہیں کر رہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا، سب بت بنے سنتے رہے۔ ناظرین، مہاراجہ نے کہا، کیا آپ سب کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ اس کے سیناپتی نے کہا کہ ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، مگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ مہاراج، یہاں سوال آپ کے رہنے یا غائب ہو جانے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ مذہب کا ہے، اس جنگ کا براہ راست تعلق مذہب سے ہے۔ اگر ہندو راجے یوں ہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا۔ مہاراجہ نے ایک خط نکال کر اپنے سیناپتی کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ پڑھ لو، یہ خط لاہور کے مہاراجہ بھیم پال نڈر کا خط ہے جو اس نے
نے منج کے راجہ اور قنوج کے راجہ دونوں کے نام بھیجا تھا۔ ناظرین، بہت سے مورخین نے اس خط کا ذکر کیا ہے۔ اس خط میں راجہ بھیم پال نے لکھا تھا کہ سلطان محمود ہندوستان کے حکمرانوں کی طرح نہیں، نہ وہ سیاہ فام آدمیوں کا سردار ہے۔ اس کا نام سن کر ہی فوجیں اس کے آگے بھاگ اٹھتی ہیں۔ اس کے گھوڑے کی لگام آپ کے گھوڑے کی لگام سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ تلوار کے ایک وار پر مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ سلسلہ کوہ میں سے صرف ایک پہاڑی نہیں لیا کرتا۔ اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں چھپ جاؤ۔ راجہ منج نے راجیہ پال کو لکھا کہ وہ لڑ کر مرنے کو ترجیح دے گا اور اب وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے کہ میرا ساتھ دے گا یا بھاگ کر اپنی جان بچائے گا۔ سیناپتی جب خط پڑھ چکا تو راجہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ سلطان قنوج کو کھنڈر بنا دے گا، لیکن یہی کھنڈر اس کی قبر بنے گا اور ان کھنڈروں سے نیا قنوج جنم لے گا جو ہندو مت کا محافظ بنے گا۔ میں آپ سب کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فوج کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے پنڈت عبادت میں مصروف تھا۔ یہ اس کی عبادت کا وقت تو نہیں تھا، مگر راجہ کے فیصلے نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسے ابھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ سلطان محمود آئے گا اور اس مندر کو اجاڑ کر اس کے بت توڑ دے۔ ناظرین، پنڈت اس وقت سے ڈر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کہہ رہا تھا کہ سلطان کو فوج سمیت قنوج سے دور ہی فنا کر دے۔ وہ رویا بھی تھا اور بڑے دردناک بھجن بھی گا رہا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا مگر وہ اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا ہے اور اس کے قریب آ کر کوئی بیٹھ گیا ہے۔ ناظرین، پنڈت اس وقت چونکا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پنڈت نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے قریب مہاراجہ قنوج کی چھوٹی رانی شکنتلا بیٹھی ہوئی ہے۔ پنڈت نے حیران ہو کر کہا کہ آپ اور اس وقت یہاں پر؟ وہ سنبھل گیا اور رانی سے بولا کہ پہلے دیوی کے چرنوں میں ماتھا رگڑیں۔ ناظرین، رانی نے پنڈت کی بات سنی انسنی کر دی اور پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ پنڈت نے اپنے بدن میں سنسنی سی لہر دوڑتی محسوس کی۔ ایک اس لیے کہ وہ رانی شکنتلا تھی، دوسرا اس لیے کہ رانی شکنتلا اپنے حسن میں جادو کا سا اثر رکھتی تھی۔ ناظرین، پنڈت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ رانی اس وقت پوجا پاٹ کے لیے نہیں آئی بلکہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے۔ ناظرین، رانی شکنتلا نے پنڈت سے کہا کہ پنڈت، تمہارے چہرے پر اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ کیا مجھ جیسی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ کیا میں ان کنواریوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جنہیں آپ کنواری کہہ کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اب پاک ہو گئی ہے؟ پنڈت نے کہا کہ آپ اپنا آنے کا مقصد بیان کر دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں عبادت میں مصروف ہوں۔ ناظرین، رانی نے کہا کہ پنڈت، اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں تو یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ ان بتوں کی جو صرف 2 دن کے مہمان ہیں۔ ہری کرشن واسدیوں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کنواریوں کی قربانی کہاں گئی؟ ان معصوموں کا خون کس کھاتے میں گیا؟ ناظرین، پنڈت نے کہا، کیا آپ مہاراج کی طرح مجھے اپنے مذہب سے گمراہ کرنے آئی ہیں؟ ناظرین، رانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں تمہیں راجہ بنانے آئی ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خزانہ کہاں ہے، مجھے وہاں لے چلیں۔ ہم دونوں خزانہ لے کر کہیں دور چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو قنوج کی گدی پر ہی بٹھا دوں۔ ناظرین، پنڈت نے رانی سے کہا کہ کیسا خزانہ؟ میں خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ رانی شکنتلا نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کو اس راز میں شریک کرنا پڑے۔ مجھے مذہب اور دیوی دیوتاؤں سے نہ ڈرانا۔ مذہب کو ایک فریب کے سوا میں کچھ نہیں سمجھتی، کیونکہ ہمارا مذہب ایک فریب ہی ہے۔ میں صرف خزانہ حاصل کرنے آئی ہوں اور آپ کو بھی ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ نچلے طبقے کے ہندو صرف اپنے مذہب پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ اوپر والا طبقہ اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ مذہب نہیں، بس ایک فریب ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ مذہب کوئی سا بھی ہو، مذہب کو فریب سمجھنے والے اس دنیا میں کبھی سکھی نہیں رہے۔ غزنی کا سلطان کیوں فتح پہ فتح حاصل کیے جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے اور بہت پیار کرتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ اپنے مذہب کو سارے ہندوستان میں پھیلا دے، اس کے دل میں ہمارے مذہب کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ ناظرین، رانی شکنتلا نے کہا کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب نفرت کے قابل نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے مذہب کے کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس میں کسی کی فلاح کیا ہے؟ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، انسانی قربانی دی جاتی ہے جبکہ دنیا کے کسی مذہب میں انسانی قربانی جائز نہیں ہے۔ جوان لڑکیاں مندر میں آتی ہیں تو آپ لوگ ان کو کنوارا نہیں رہنے دیتے، شراب آپ لوگ پیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حوث کے پجاری ہیں، اپنے مذہب کو اپنی انگلیوں کا مہرہ سمجھتے ہیں۔ طوفان، بارش، تیز دھوپ، تیز سردی، دشمن کا حملہ، سب کو دیوتاؤں کا قہر بتاتے ہو۔ اگر یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوتا اتنے ہی قہر والے ہیں تو پھر یہ کسی چیز کو روک کیوں نہیں سکتے، کوئی چیز ہٹا کیوں نہیں سکتے؟ پنڈت مہاراج، یہ سب فریب ہے، اس لیے مذہب کا درس مجھے مت دو، اپنا مذہب اپنے پاس رکھو، مجھے بس خزانے سے مطلب ہے، میں جس کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ مہاراج، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ 20-25 راتوں سے خزانہ کہیں لے جا کر چھپا رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس راز سے آپ اور مہاراج کے سوا کوئی واقف نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا، کیا آپ اپنے خاوند کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ رانی شکنتلا کھلکھلا کر ہنس پڑی، دھوکہ؟ ہا ہا ہا، پنڈت مہاراج، آپ جانتے ہیں کہ راجہ کسی ایک کا خاوند نہیں ہوتا، آج رات وہ کسی اور کا خاوند ہے، اس لیے مجھے آپ کے پاس آنے کا موقع مل گیا۔ مہاراج، اس وقت تک میرا خاوند ہے جب تک یہ میرا حسن اور میری جوانی قائم ہے۔ پنڈت جی، انسان جب سونے کا تاج سر پر سجا کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اندر کے انسانی جذبات مر جاتے ہیں، وہ محبت اور خلوص سے خالی ہو جاتا ہے۔ مہاراجہ کو صرف خزانے سے محبت ہے، اسے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ غزنی والے مجھے اور مجھ جیسی کتنی ہی خوبصورت عورتوں کو ساتھ لے جائیں، وہ صرف اپنے خزانے کو بچانا چاہتا ہے، اسے آپ کا اور آپ کے دیوتاؤں کا کوئی خیال نہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور میری طرف دیکھیں اور آج رات میرے خاوند بن جائیں۔ ناظرین، پنڈت نے کہا، میں اس کے باوجود خزانے کا راز نہیں دوں گا۔ شکنتلا نے کہا کہ پھر آپ اغوا ہو جائیں گے، آپ میری آنکھ کے اشارے پر قتل ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو قتل نہیں کرواؤں گی بلکہ آپ کی آنکھیں نکال کر اور آپ کے جسم سے مختلف جگہوں پر کھال کٹوا کر آپ کو جنگل میں چھوڑ دوں۔ پنڈت جی، اس موت کا تصور کریں جو بڑی آہستہ آہستہ آپ کے جسم سے جان نکالے گی، اس اذیت کا تصور کریں جو آپ کو پیاسا رکھ کر تڑپا تڑپا کر مارے گی، آپ کے زخموں پر مکھیاں بیٹھیں گی اور چونٹیاں بھی چڑھیں گی، ہو سکتا ہے کہ گدھ آپ کو زندہ ہی نوچ لیں۔ ناظرین، پنڈت اس طرح چپ چاپ بیٹھا رہا جیسے اس کی زبان گنگ اور اس کے جسم کی طاقت سلب کر لی گئی ہو۔ شکنتلا کی آنکھوں کی چمک اور جو حسن کا سحر تھا اب ایک چڑیل کی آنکھیں بن گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے بول رہی تھی، اگر میں نے آپ پر رحم کیا تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کروں گی۔ شکنتلا بولی، میں کہوں گی کہ آپ نے مجھے مندر میں بلا کر میرے ساتھ دست درازی کی ہے، گواہ بھی میں لے آؤں گی، میں اپنے جسم پر اپنے ہی ناخنوں سے خراشیں ڈال کر کہوں گی کہ یہ آپ کے ناخنوں کی خراشیں ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 62 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔